السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ دیکھو جناب علی، یہ ہمارے سٹینڈ پہ جناب اس وقت ٹوپی کھڑی ہے جو یہ ہمارے سر پہ آ جائے گی۔ یہ لو جی، آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، جادو سے آ گئی ہے، جادو سے۔ اچھا جی، صورتحال یہ ہے، آج آپ کو پتہ ہے جیسے کہ عید میلاد النبی ہے اور جگہ جگہ شہر شہر کریا کریا وہ جلوس نکلے ہوئے ہیں اور ان کے جناب فضائل اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور پرامن طریقے سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کہیں نیٹ بند ہے، کہیں کھلا ہوا ہے، نیٹ کے اوپر پابندی کا بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں، کیونکہ کافی لوگ جو ہے ٹیلی فون کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گروپ لائف انشورنس کا جو کیس 19 تاریخ کو لگا ہوا تھا وہ اب آگے ہو گیا ہے، اور اس کی ڈیٹ بعد میں پتہ چلے گی، شاید اکتوبر میں لگے۔ ریٹائرڈ ملازمین کا جو کیس جسٹس میاں گل اورنگزیب اور جسٹس ارباب کے پاس لگا ہوا تھا وہ آگے ہو گیا ہے۔ اب اس کی ڈیٹ دوبارہ نکلے گی تو آپ کو انشاءاللہ اسی چینل پہ بتا دوں گا۔ اس لیے جو مجھے آج بے شمار ٹیلی فون آ رہے ہیں کیس کے حوالے سے، میں ان کو بتا دوں کہ وہ جناب علی کیس اب یہ ان تاریخوں میں نہیں لگا۔ اور سر جی آپ کو ایک بات بتا دوں، سوائے سیاسی کیسوں کے اور کوئی کیس نہیں لگ رہے، سارے سیاسی کیس لگ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، اسلام آباد میں، لاہور میں۔ آپ دیکھیں صرف پی ٹی آئی کے کیس ہی نہیں ختم ہو رہے، اور کیا ہوں گے دوسرے کیس سیاسی جو ہیں وہ ہی نہیں ختم ہو رہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب ہم کیا کریں، درخواستیں دے دے کے تھک گئے ہیں۔ یقین کرو ہم نہیں چاہتے، ہم جب ایک دفعہ کیس لیتے ہیں، فیس لے لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جناب ادھر ہی کیس اب جلدی سے جلدی ختم ہو۔ اور یہ بزرگوں کا کیس ہے اور یہ ختم نہیں ہو رہا، اور اس کو لگا نہیں رہے۔ میں نے یہ امیر بھٹی صاحب ادھر ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے امیر بھٹی صاحب کو آپ جانتے ہیں، جنہوں نے یہ ہمارے نوٹس وغیرہ کیس کیے تھے۔ تب ان کو میں نے کہا تھا کہ سر آپ یہ کریں، آپ ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ یہ کیسوں کا فیصلہ کر کے جائیں، لیکن وہ بھی نہیں گیا اور بدنام ہو کے وہ بھی یہاں سے چلا گیا۔ اب عالیہ نیلم صاحبہ بیٹھی ہے، ان کو ہم انشاءاللہ درخواست بھی دیں گے، لیکن یہ ہماری جو اپلیکیشن ہے نا، کہتے ہیں ان کیسوں میں اپلیکیشن ہی لاگو نہیں ہوتی، یہ صورتحال ہے۔ تو یہ آپ نوٹ کریں کہ انشاءاللہ اکتوبر میں کیس لگنے کا امکان ہے۔ جو نئے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں وہ ہم نے جتنے آج تک پینڈنگ پڑے تھے وہ کر دیے ہیں، اب جو اور شامل ہوں گے ان کو بھی ہم اس مین کیس میں شامل کر لیں گے۔ اسلام آباد والوں میں بھی، لاہور والوں میں بھی فرق کوئی نہیں ہے، لاہور میں کریں یا اسلام آباد میں کریں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر ریٹائرڈ پاکستان کا ملازم یہ کیس کر سکتا ہے۔ اس کا آخر میں ٹیلی فون نمبر آپ کو میں دے دوں گا۔ قانونی مشاورت جو آپ کی ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے دے رہے ہیں، ہماری پوری ٹیم حاضر ہے آپ کے لیے۔ کوئی آپ کا فیملی کا کیس ہو، طلاق نکاح کا کیس ہو، کوئی پراپرٹی کا کیس ہو، کوئی زمین و جائیدادوں کے کیس ہو، سارے کیس ہماری پوری ٹیم MLC منصف لا کمپنی کی پوری ٹیم جو ہے وہ حرکت میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو وہ بھی مسائل بتاتے رہیں گے۔ اور جو آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے تو آپ کو یہ ایسے شکریہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ کر رہے ہیں، دوستوں سے بھی کروا رہے ہیں۔ اب ہمارا ٹارگٹ ہے 1,83,000 تھا، اب ہمارا ٹارگٹ ہے 1,84,000۔ ہم نے جب 2 لاکھ تک جائیں گے نا، پھر بہت بڑا ہم فنکشن کریں گے کہ ہمارا قانونی ٹی وی 2 لاکھ تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، کیونکہ ہم وکیل ہیں بھائی، ہم کوئی صحافی تو نہیں ہیں، لیکن آپ کو بریکنگ نیوز سب سے پہلے ملتی ہے وہ قانونی ٹی وی سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ ہمارے چینل سے کیا چیز پسند کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، وہ ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ کو ہنسنا کھیلنا پسند ہے، پرندے پسند ہیں، سیر و سیاحت پسند ہے، ہماری فنی لطیفے پسند ہیں، آپ کی سنجیدہ خبریں پسند ہیں، ساری چیزیں آپ بتائیں۔ یہ میری نواسی سلام کرنے آ گئی ہے، سلام کرو۔ السلام علیکم، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ چلو جاؤ۔ اچھا جی، اب آپ کو میں بتاتا ہوں اصل خبریں جو ہیں وہ بریکنگ نیوز کیا ہے۔ بڑی خبر یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب سے ناراض ہو گئی ہے۔ کیونکہ سر جی اسٹیبلشمنٹ اس لیے ناراض ہو گئی ہے کہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں آئینی ترامیم کرنی، وزیر اعظم نے کرنی ہے نا۔
تو وزیر اعظم کو اپنے پرائے سب ناراض ہو رہے ہیں وزیر اعظم پہ. نواز شریف صاحب باقاعدہ ناراض ہو کے راتوں رات جو لاہور واپس آ گئے تھے، جو سب سے پہلے میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی. تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ شاید ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور وی لاگ پہ یہ تبصرے آ رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے اب پیپلز پارٹی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے اور ان کو ٹاسک دیا ہے، اور وہ فوری بعد جا کے وہاں ملے بھی ہیں. میں تو کہہ رہا تھا یہ مٹھائی کھانے کے لیے ملے، کیونکہ ان کے تعاون سے ہی ہونا ہے نا، ان کے تعاون سے ہی ہونا ہے. تو سر جی اندر سے جو ہے نا گھپلے تو چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. کوئی پیپلز پارٹی نون کے مخالف ہے، نون پیپلز کے مخالف ہے، کیونکہ یہ رائیول ہے نا. یہ کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم ہو، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم ہمارا ہو. اور مولانا صاحب بیچارے صرف مانگتے ہیں کہ مینو حکومت میرا حصہ دیتا جائے، حصہ بقدر جسہ. تے انہوں دا جسہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے. حصہ بقدر جسہ دیتا جائے. تو وہ چل رہا ہوتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض شہباز شریف سے، نواز شریف بھی ناراض، اندر کھاتے اپنے پرائے خواجہ آصف اینڈ کمپنی بھی ناراض. اب دیکھیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر یہ ٹاسک جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو دیا جا رہا ہے، تو پیپلز پارٹی پہلے بھی یہ ٹاسک تو کر رہی تھی. اس کا مطلب پہلے وہ بےایمانی سے کر رہے تھے اور صحیح طریقے سے نہیں کر رہے تھے. بہرحال یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی ہے. شہباز شریف سے نواز شریف صاحب ناراض ہو گئے ہیں. کیونکہ سر جی یہ تو آپ کہیں گے نا کہ اتنا دھڑلے والی بات کبھی آپ نے شہباز شریف سے منہ سے نہیں سنی ہوگی. وہ کہتا ہے میں مفاہمت کا بادشاہ ہوں. مفاہمت لے کے بیٹھے رہو، فاختہ بن کے بیٹھے رہو. وہ ادھر سے جناب چیل کوے اور باز بن کے حملے کر رہے ہیں، یہ آگے سے فاختہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. اس طرح نہیں چلے گا. اور بھائی کہیں مفاہمت ہوتی ہے، کہیں پہ دھڑلہ چلتا ہے، دلیری چلتی ہے. کیا خیال ہے میرے دوستو؟ ہر جگہ مفاہمت بھیگی بلی بن جائے بندہ، کہیں شیر بھی بننا پڑتا ہے. شیر بن شیر. تو یہ اتنے نیرو بیان کے ٹیکے بھی میں لے کے آیا ہوں. ایک میں نے شہباز شریف صاحب کو ابھی لگایا ہے. آج ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ سر جی ہمارا پیغام پہنچائیں کہ نواز شریف صاحب 2 تقریریں ٹی وی پہ کر دیں نا تو سارا ماحول بدل جائے گا. یہ بات تو ٹھیک ہے، اے گل تو ٹھیک ہے. تو شہباز شریف صاحب ناراض کیوں ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے اوپر؟ آپ بھی تو اپنا کوئی حق ادا کریں نا سر، آپ بھی تو کریں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر بالکل پیچھے ہے تو کوئی بات نہیں. ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ان میں بڑی رکاوٹیں، کھچڑی یہ پکی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک اصول والے بندے نے، وہ کہتے ہیں نا سر جی جو عمران کو سہولتیں تھیں نا فیض حمید والی، وہ اب شہباز شریف کو فیض حمید والی سہولتیں تو نہیں ہیں نا. یا جو عمران خان کو عطا بندیال، ہیپی ٹو سی یو اور ثاقب ناصور والی تھیں، وہ شہباز شریف صاحب کو اب ادھر تو نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں انہیں معلوم تب ہوتا کہ ویسے سے جدا ہوتے. وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. انہیں معلوم تب ہوتا کہ ویسے سے جدا ہوتے، ویسے سے، ویسا خوبصورت آدمی. تو ادھر جناب یہی مسئلہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جدوں میں بہو ساں تے سس پیڑی سی، تے جدوں میں سس ساں تو بہو پیڑی ہے. شہباز شریف صاحب کو وہ سہولتیں نہیں ملی، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. قاضی فائز عیسیٰ اصول والے بندے ہیں، سید حافظ عاصم منیر صاحب اصول والے بندے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں، اگر یہ حکومت ناکام ہوتی ہے نا تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہوئے گی کہ پیپلز پارٹی جڑا نا انہوں لے آؤ یا مولانا فضل الرحمان نو لے آؤ یا یہ کرو یا وہ کرو. نا 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 نا، پھر میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم ہوگا. جی یہ ہوگا. یہ جو پیپلز پارٹی والے اگر کوئی تھوڑا منافقت بیچ میں کر بھی رہے ہیں نا، پھر ان کو پتہ لگ جانا چاہیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی حکومت کسی کو قبول نہیں ہے، کسی کو قبول نہیں ہے. پھر میرے عزیز ہم وطنوں ہی سب کو قبول ہے. تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے. آپ رابطے کے لیے 03004725 5752 پہ رابطہ قائم کریں. منصف
आवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हम आपको इंशाल्लाह सारे मशवरे भी इसी नंबर पे देंगे, आप पेपर भी इसी नंबर पे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, और हमारे साथ मैसेज भी इसी नंबर पे कर सकते हैं जिसका हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली ब्रेक में। अल्लाह हाफिज़।